یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا تقریباً تباہی کے دہانے پر تھی اور پاکستان نے اپنی کوششوں سے یہ کر دکھایا کہ پاکستان صرف بات نہیں کرتا کہ امن کا پیغمبر ہے، بلکہ پاکستان نے اپنی بھرپور اور مضبوط سفارتکاری سے یہ جو جنگ بندی کرائی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے پہلی دفعہ جو چیز میرے خیال سے بہت اہم ہے، کہنے بھی بہت ضروری ہے، کہ ایک علاقائی طاقت ایک ڈیولپنگ ملک کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک اور ڈیولپنگ ملک اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی علاقے کی جو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے سے زیادہ ڈیولپ تھے ان تمام ممالک کی بھی، اور بالخصوص ایک سپر پاور کے درمیان مذاکرات کے لیے جو پیشکش ہے وہ آپ کو واشنگٹن سے نہیں، وہ آپ کو ماسکو سے نہیں، بلکہ اسلام آباد سے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک وہ رول ادا کیا ہے جو اس وقت ہر دنیا کا تاجر، جو اس وقت دنیا کی مختلف ریاستیں ہیں جن کی تجارت جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر رہی تھی، اور یہ کوئی کام نہیں ہے۔ تقریباً 25% جو ہے اسٹریٹجک آئل یہاں سے گزرا تھا، اور تقریباً 20% LNG جو ہے اس جو 104 مائلز اور تقریباً 21 کلومیٹر کا جو اسٹریٹ آف ہارمز کی جو ہے چوک پوائنٹ ہے وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو آپ نے ان کو جب دوبارہ کھلا کیا ہے، یہ ایک آپ کی کاوش ہے، یہ تو تجارت کے لحاظ سے۔ دوسری جو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں اس وقت ملٹری ٹارگٹس دونوں سائڈ سے بڑی حد تک انگیج ہو چکے۔ اب جو نیکسٹ فیز تھا وار کا، اس سے عام سویلینز کو نقصان پہنچنا تھا۔ اگر امریکہ کی بات مانی جاتی اور 800 سے زائد وہ کہتے کہ وہ حملے کریں گے، اور ایران کی بات مانی جاتی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس 14,000 میزائلز موجود تھے اور 45,000 ڈرونز، تو اس کا مطلب ہے کہ لا تعداد جانے جو ہیں وہ ان کا نقصان ہوتا، بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ تجارت کا نقصان ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایران کی تہذیب کو ختم کر دیں گے۔ تو ظاہر تہذیب کو ختم کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے اندر نیوکلیر آپشن بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں یہ خطہ تو انہیبیٹیبل ہو جاتا۔ تو یہ جو پاکستان نے بھرپور کوشش کی اور بڑی سنجیدگی سے یہ کوشش کی، اور سب سے بڑی بات جو آپ نے واضح کی وہ یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک ترقی پذیر ملک ہیں یا ایک ترقی یافتہ ملک ہیں۔ اگر آپ سنسیئر ہیں بین الاقوامی امن کے لیے، آپ کے موقف اور آپ کے اصولوں کے اندر کوئی بے ربطگی نہیں، تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسرے سوچتے ہیں، جو سوچ بھی سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ واگا صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ واگا صاحب، پاکستان کی سفارتکاری کے پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی کی بھی بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ کتنا ہسٹورک ہے اور کتنا فائدہ اس کا ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں؟ پوری دنیا میں مختلف قوموں کی زندگی میں اور ان کی تاریخ میں ویسے تو ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے موقع اتنا سنہری موقع ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا نام پوری دنیا میں روشن کر لیا۔ ایک بات تو ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ اس خطے کے اندر اس وقت جو صورتحال، جیسے ماریہ سلطان صاحبہ نے کہا کہ اس وقت جنگ اس سٹیج پہ آ چکی تھی کہ اب آگے زیادہ تباہی آنے والی تھی، اور پاکستان نے ایسے موقع پر انٹروین کر کے دونوں فریقین کو اس طریقے سے اس بات پہ منوایا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو جائے۔ بے شک وہ 10 روز کے لیے ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھیے، اگر 10 روز کے لیے جنگ رکے گی تو آگے مستقل جنگ رکنے کا راستہ کھلے گا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 15 دن کے لیے، ہاں جی، 15 دن کے لیے، یا یہ ایکسٹینشن بھی ہوگی۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ زیادہ لمبا عرصہ بھی ہو جائے گا، 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائے گا۔ دونوں فریقین کو پاکستان نے جس خوبصورتی سے اس بات پر آمادہ کیا ہے، میرا خیال ہے اس کی موترف تو پوری دنیا ہو گئی ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو بھارت نہیں ہوگا اور اسرائیل نہیں ہوگا۔ یہ 2 ممالک ایسے ہیں جو شاید اس امن کے کسی طرح بھی نہ تو خواہاں تھے اور نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ آج کی تاریخ جب پاکستان نے یہ اہم کردار ادا کیا ہے، میرا خیال ہے بھارت کے اندر تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم پاکستان کو دنیا بھر میں اکیلا کر دیں گے، ہم سفارتی تنہائی کا شکار کر دیں گے، پاکستان اکیلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج سوچئے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں جو ہمارے بارے میں یہ کہتے تھے، اور پاکستان اس وقت ایک روشن ستارے کی طرح پوری دنیا کے آسمان پر جگمگا رہا ہے۔ اور جو
وہ لوگ پاکستان کے اس کردار کو شاید اتنے اچھی طریقے سے نہیں بھی جانتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہترین سفارتکاری امن کے لیے کر سکتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک کو اس بات پہ آمادہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور امریکہ نے خود یہ خواہش ظاہر کی، انہوں نے خود وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا۔ یہ بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔